الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ، اویس صاحب نے بڑا ہی خوبصورت شب معراج کے شب برات کے حوالے سے آپ کو بیان فرما دی ہے، اور شب برات کے اس پھل کا رس نچوڑ کے انہوں نے آپ کی روحوں تک پہنچایا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ لوگوں کو کیا سناؤں، کیونکہ انہوں نے کوئی کونا چھوڑا ہی نہیں کہ جہاں میں گھس کے تو آپ کو کوئی بات سنا سکوں۔ تو گویا میں ابھی بس رس کا ایک قطرہ میرے ہاتھ میں آیا ہے، تو وہ قطرہ میں آپ کے لبوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی چونکہ میرا جو پروگرام نہیں تھا بیان کرنے کا، تو پھر مجھے ابھی پیغام وصول ہوا ہے حضرت صاحب کا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ان کا انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ تو میں نے سوچا چلیں اسی بہانے ہم اپنے دل کا حال آپ کو سنائیں، اور آپ کے دل کا حال آپ کی آنکھوں کے ذریعے ہم خود دیکھیں انشاءاللہ۔ دوستان من، یہ مبارک رات ہے، اور اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی شخص ایسا نہیں بیٹھا مجھ سمیت کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے آج تک گناہ نہیں ہوا، مجھ سے آج تک جھوٹ نہیں بولا گیا، مجھ سے آج تک نماز قضا نہیں ہوئی، مجھ سے آج تک کبھی کوئی یہ بد عملی نہیں ہوئی، کسی کا دل نہیں دکھا۔ کوئی ایسا شخص دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ کے تو قبر کی تاریک راتوں میں جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ وقت آئے آپ لوگ پہلے ہی توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ کی ذات اتنی غفور ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بٹکے ہوئے انسان لوٹ کے آ، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ ایک رب اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی۔ میں آپ کو شاید میں نے پہلے آپ کو یہ بات سنائی ہو، اگر سنائی ہے پھر بھی نہیں سنائی پھر بھی سنیں، اور اپنے جو دل ہے نا اس میں اسے جگہ دیں، اور دیکھیں اللہ اپنے بندے سے کتنی عقیدت، کتنی محبت رکھتا ہے۔ ہماری اللہ سے محبت کا اندازہ ہر بندے کو اپنے اعمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے اندر جب جھانکتا ہے نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے میں نے عیب کیے ہیں اور کتنی میری نیکیاں ہیں۔ اپنے اعمال دیکھیں اور رب کی پروردگاری کی دیکھیں، اور ان کا کرم اور ان کی رحمتیں دیکھیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام تھا 8 لائی آف my mother، 8 جھوٹ میری ماں کے۔ اب میں نے جب اس کا عنوان دیکھا نا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کون بدبخت ہے جس نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ کبھی کسی نے ایسا بھی اپنے ماں کے جھوٹ بھی باہر آ کے بتائے ہیں، کبھی کسی نے ایسا بھی کام کیا ہے۔ تو وہ میں جب وہ عنوان پڑھا اس کا تو پھر مجھے تجسس بھرا، میں نے کہا میں اسے پڑھتا ہوں، پورا مطالعہ کرتا ہوں۔ وہ گورے نے لکھی ہوئی تھی، اس میں بالکل مختصر صاحب کو اس کے لکھا ہے کہ میری ماں کے 8 جھوٹ۔ اب وہ تو ساری انگلش میں آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں پہلا جھوٹ اس نے یہ لکھا، اس نے کہا کہ ہم لوگ بڑے غریب تھے، اتنے غریب کہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے ہوتے۔ اب کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے ہوتے تو میری ماں جو ہے وہ ہمارے چونکہ گھر کے قریب سے نا ریور گزرتا تھا، دریا، تو وہ میری ماں کیا کرتی تھی کہ وہ وہاں پہ جاتی تھی تو مچھلی کا شکار کرنا، مچھلی کبھی ہاتھ آ جانی کبھی نہ آنی، جب ہاتھ آ جانی تب ہم نے وہ مچھلی کا گوشت کھا لینا، جب نہ آنی تو پھر کئی دن ہم نے بھوکے رہنا۔ وہ کہتا کہ ایک روز ماں جی شکار کر کے آئے، انہوں نے لا کے مچھلی پکائی رات کو، مچھلی پکا کے تو اب مچھلی چونکہ تھوڑی ہاتھ میں آئی تھی تو وہ مچھلی پکا کے تو انہوں نے میرے سامنے رکھی۔ اب میں وہ مچھلی کھا رہا ہوں، میں بڑا شوقین تھا، میری ماں کو بھی مچھلی بڑی پسند تھی، تو میں نے وہ دیکھا کہ میں جو کانٹے چھوڑ رہا ہوں نا مچھلی کے جو بونز ہے، میری ماں ان کے ساتھ جو ماس لگا ہوا ہے نا وہ اتار کے تو کھاتی جا رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میری ماں کو بھی مچھلی پسند ہے، بڑی بھوک ہے، تو میں نے اپنی ماں کے سامنے اپنی مچھلی پیش کی۔ میں نے کہا کہ ماں جی آپ یہ کھائیں، آپ کانٹوں کے اوپر سے یہ ماس کیوں کھا رہے ہیں، یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا، آپ میری مچھلی کھائیں، مجھے کوئی عرض نہیں، میں جوان ہوں، آپ تو بڑھاپے میں ہیں۔ تو کہتے ہیں میری ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے، میں بہت جو ہے نا میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، بڑے اچھے سے پانی پیا ہے، میں نے تمہارے آنے سے پہلے مچھلی کھا لی ہوئی تھی تو اس لیے مجھے بھوک نہیں۔ کہتا وہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا، حالانکہ میری ماں کو مچھلی بہت پسند تھی۔ پھر وہ کہنے لگا پھر ایسا وقت آیا کہ میں نے اسکول پڑھنا تھا، اسکول جانا تھا، تو میرے اسکول کی فیس کا جو واؤچر آتا ہے وہ واؤچر آ گیا، تو میں نے پھر اپنی ماں کو واؤچر دیا، تو میری ماں جی کہنے لگی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا کہ کارخانے میں گئے، وہاں سے کام لے کے آئے، کام لا کے تو وہ ساری رات میں اسے بالکل مختصر کرنے لگا۔ ساری رات وہ جو ہے نا ماچس ہوتی ہے نا
وہ ماچس بھرنے کا کام تھا. وہ ساری رات ڈبی کے اندر وہ ماچسیں وہ اسٹکس وغیرہ ڈالتی رہی. تو ساری رات میں انہیں دیکھتا رہا. تو جب ساری رات گزر گئی تو صبح کے قریب میں جا کے تو ان سے کہا کہ ماں جی اب تھک گئے ہوں گے, آرام کر لے. کہتے میری ماں نے کہا کہ بیٹا میں بالکل ٹائرڈ تھکی نہیں ہوئی, میں بالکل حشاش بشاش ہوں, تم جا کے تو آرام کرو. کہتے یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا. اب دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتی ہے, تھکاوٹ کے باوجود ہر چیز وہ جو ہے نا اپنے اوپر ہر چیز وہ لے لیتی ہے, لیکن اپنے بیٹے پہ آنچ نہیں آنے دیتی. اب پھر اس کے بعد پھر تیسرا اس نے کہا کہ یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا. اس کے بعد پھر کہتے کہ میرے پیپر شروع ہو گئے, میں ایگزام کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور اندر اے سی بھی چل رہا تھا, پنکھا بھی چل رہا تھا. میں نے دیکھا کہ میری ماں باہر جوس لے کے کھڑی ہے تپتی ہوئی دھوپ میں. تو میں نے جب پیپر دیا, پیپر دینے کے بعد میں ماں کے پاس گیا تو وہ میری ماں نے نا وہ جوس مجھے دیا. تو میں نے کہا ماں جی میں تو اے سی والے کمرے سے آیا ہوں, تو آپ یہ جوس پئیں, مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, تو لہٰذا آپ گرمی میں اتنا پسینے سے شرابور ہوئی ہیں تو آپ یہ جوس پی لیں, میرے لیے بس آپ دعا کر دیں, مجھے اس کی یہ نہیں چاہیے. تو میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا مجھے پیاس نہیں ہے, میری پیاس تجھے دیکھ کے بجھ گئی ہے, یہ جوس بھی میں نے تیرے لیے رکھا ہوا. کہتا ہے یہ میری ماں کا تیسرا جھوٹ تھا, حالانکہ میری ماں پسینے سے شرابور تھی اور بہت زیادہ پیاسی تھی. اس کے بعد پھر وہ کہنے لگا کہ ایسا ہوا کہ میری جاب لگ گئی اور میں اچھا تھا, اسکالرشپ مجھے اچھی مل گئی. پھر مجھے باہر یونیورسٹی سے جو ہے نا بلاوا آ گیا, انہوں نے مجھے ایک انویٹیشن لیٹر بھیج دیا. میں باہر یونیورسٹی جانا چاہتا تھا تو میں نے اپنی ماں سے آ کے پوچھا کہ ماں جی مجھے اجازت دے. اب نہ میرا کوئی بھائی ہے, نہ میری کوئی بہن ہے, نہ میرا باپ ہے, یتیم ہوں میں, بچے کوئی, بھائی کوئی نہیں, بہن کوئی نہیں. اب ماں کی کلیجہ دیکھے نا, جگر دیکھے, اور ماں کا دل تو نہیں کرتا کہ ایک میرا بیٹا ہے اور وہ بھی میری آنکھوں سے دور ہو جائے اور بڑھاپے کی اس حالت میں. وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا تو میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں, تم چلے جاؤ, مجھے بڑی خوشی ہوگی. کہتا ہے یہ میری ماں کا چوتھا جھوٹ تھا, حالانکہ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ جان لیا تھا کہ میری ماں راضی نہیں ہے, لیکن میں اس کے باوجود چلا گیا. یہ میری ماں کا چوتھا جھوٹ تھا. اور یہ ماں نے جھوٹ کس لیے بولا کہ میرے بچے کا مستقبل بن جائے, میرے بچے کی جو ہے نا وہ زندگی بہتر ہو جائے, میں خود اذیت برداشت کر دوں گی, میرا بچہ کوئی اذیت برداشت نہ کر پائے. یہ چوتھا جھوٹ تھا. پھر کہنے لگا, پھر میں باہر چلا گیا, باہر جا کے جاب کرنے لگا. اب میں جاب کرتا تھا تو میری اچھی خاصی سیلری تھی, اتنی اچھی تنخواہ تھی, تو میں نے اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے اپنی ماں کو پیسے بھیجنے کرنے. میں نے انہیں پیسے جب فون کرنا پیسوں کے لیے تو میری ماں نے کہنا کہ بیٹا میرے پاس بہت پیسے ہیں, مجھے پیسے نہیں چاہیے, یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو. کہتا ہے یہ میری ماں کا پانچواں جھوٹ تھا, حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میری ماں کے پاس روزگار نہیں, میری ماں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. تو میری ماں کیا کرتی تھی کہ میری ماں ہمسایوں کے پاس جا کے کبھی بھیک مانگنا, کبھی کسی کے پاس جا کے, لیکن مجھ سے میری ماں نے پیسوں کا مطالبہ. یہ دیکھیں آپ, میں جو بچے بیٹھے انہیں بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی ماں, آپ کے والدین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور آج ہم اپنی زبان سے انہیں کتنی ٹھیس پہنچاتے ہیں. یہ بھی اپنا محاسبہ کریں. کہتا ہے یہ میری ماں کا پانچواں جھوٹ تھا. پھر کیا ہوا کہ پھر میں نے اپنی شادی کرنا چاہی. میں جہاں پہ جاب کر رہا تھا وہاں پہ مجھے لڑکی پسند آئی, میں نے ان کے ساتھ رشتے کا جو معاملہ کیا. تو میں نے اپنی ماں سے فون کر کے پوچھا, اب ماں کی خواہش تو ہوتی ہے کہ بیٹا واپس آتا میرے پاس, یہاں پہ آتا, میں اس کی شادی اچھے طریقے سے کرتی ہے, اکلوتا بیٹا. تو وہ کہنے لگا, میں نے ماں کو فون کر کے ساری داستان سنائی تو ماں نے مجھے اجازت دے دی. ماں کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا میں راضی ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں. کہتا ہے یہ میری ماں کا چھٹا جھوٹ تھا, حالانکہ میری ماں جو ہے وہ چاہتی تھی کہ میں واپس آؤں اور واپس آ کے تو پھر شادی کروں. کہتا ہے یہ میری ماں کا چھٹا جھوٹ تھا. اب وقت گزرا, کتنا وقت گزرا, میں رابطہ کرنا چاہ رہا تھا ماں کے ساتھ, رابطہ نہ ہو پایا. تو میں نے جو میرے ہمسائے تھے, نیبرز تھے, انہیں کال کی. تو انہیں کال کر کے میں نے پوچھا کہ میری ماں جی کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہاری ماں جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ ذرا فون پہ بات نہیں کر سکتی, ابھی دور ہے. روز اس کی ماں نے اسے کہہ دینا, اپنے نیبرز کو بولا کہ اسے روز یہ نہ بتانا کہ میں بیمار ہوں, اسے بس یہ بتا دیا کرو کہ وہ جو ہے نا کال پہ بات نہیں کر سکی, کہیں مصروف ہے یا کہیں باہر. کہتے ہیں یہ میری ماں کا ساتواں جھوٹ تھا, حالانکہ میری ماں بیمار تھی, لیکن میری ماں نے مجھ سے بیماری تک چھپائی. اب اس کے باوجود خیر مجھے کہیں سے خبر ہوئی, میں نے بار بار روز فون کرنا, روز ان سے پوچھنا. تو ایک دن انہوں نے مجھے بتا دیا کہ تمہاری ماں بہت سخت بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے. کہتا ہے مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں نے فلائٹ پکڑی, میں واپس آ گیا گھر. اب میں گھر آیا ہوں, میں نے سیدھا ہاسپٹل میں گیا ہوں. ہاسپٹل میں جا کے تو میں نے جب اپنی ماں کو دیکھا اور میری ماں نے مجھے دیکھا نا, تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میری ماں کو کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ اسے بریسٹ کینسر ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے. کہتا ہے جیسے ہی میری کانوں میں یہ آواز پڑی تو میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ پڑے. اب میری ماں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ بیٹا تم رو نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. کہتا ہے یہ میری ماں کا آٹھواں جھوٹ تھا, حالانکہ میری ماں اذیت میں تھی اور رو رہی تھی, لیکن مجھے سامنے دیکھتے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیے اور مجھے کہا کہ پریشان نہ ہو, میں بالکل ٹھیک ہوں حشاش. کہتا ہے یہ میری ماں کا آٹھواں جھوٹ تھا. اب یہاں سے جو اہل صفا ہیں, جو اولیاء ہیں, جو محققین و محدثین و مفکرین ہیں, وہ کیا نقطہ نکالتے ہیں. حالانکہ یہ مثال تو دنیا کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا,
دیکھ یہ دنیا کی ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ہر تکلیف ہر اذیت وہ اپنے اوپر برداشت کرتی ہے، کبھی بھی وہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کو پریشانی ہو یا کوئی مصیبت آئے۔ جب یہ دنیا کی ایک ماں کی محبت کا عالم یہ ہے تو جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھٹکے ہوئے انسان لوٹ کے آ، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ ہم لوگ نا دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی، تو وہ کہنے لگے کہ یار بتاؤ ہاں جلدی کون مان جاتا ہے، کسے منانا زیادہ آسان ہے؟ تو وہ کوئی کہنے لگا جی جو آپ کا بڑا قریبی دوست ہوتا ہے نا، جو آپ کے ساتھ بچپن سے جس نے وقت گزارا ہو، اسے منانا بڑا آسان ہے، آپ اسے کہیں کھانے پہ لے جائیں، کھانا شانا کھلائیں تو وہ جلدی مان جاتا ہے۔ اچھا ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اسے بھی منانے کے لیے کہیں کھانا تو کھلانا پڑے گا نا۔ اچھا دوسرا یہ کہنے لگا جی نہیں آپ کا بھائی جو ہے نا وہ جتنا مرضی ناراض ہو جائے آپ کے ساتھ، لیکن جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ بھی مان جاتے ہیں، اس کے آپ پیار کریں گلے لگائیں تو بھائی بھی جلدی مان جاتا ہے۔ ایک کہنے لگا جی نہیں بہن جلدی مان جاتی ہے، بہن جتنی مرضی ناراض بھی ہو اس کے باوجود جب بھائی جا کے پیار دیتا ہے تو بہنیں بھی مان جاتی ہے، بہن کو منانا بھی آسان ہے۔ ایک کہنے لگا کہ نہیں جی ماں کو منانا بڑا آسان ہے، ماں جب بھی بچے سے ناراض ہو بچہ جا کے صرف ماں کے پاؤں کو دبائے، پاؤں کو پکڑے تو ماں فوراً معاف کر دیتی ہے، ماں نے کبھی گلہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ دوسرے جتنے رشتے ہیں انہیں آپ کو منانے کے لیے کسی کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، کسی کی کوئی فٹیک پوری کرنی پڑے گی، سب کو منانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوگا، لیکن ماں جو ہے نا اس کے آپ نے صرف جا کے پاؤں پکڑنے ہیں، تو اسے آپ نے پاؤں پکڑو گے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ گے تو ماں جلدی مان جائے گی۔ اب یہ گفتگو تو وہ کہنے لگے جی آپ نہیں بول رہے، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، دوست کو منانا بھی آسان ہے، ماں کو منانا، بہن کو منانا، بھائی کو منانا بھی آسان ہے، لیکن ان سب کو منانے کے لیے بھی تمہیں کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کو کسی ریسٹورنٹ پہ لے کے جانا پڑے گا، کسی کے پاس جا کے تمہیں جناب ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، کسی کے پاس جا کے تجھے پاؤں دبانے پڑیں گے، پھر وہ معافی ملے گی۔ لیکن میرا رب اتنا کریم ہے کہ کہتا ہے تو میرے پاس بھی نہ صرف دل میں شرمندہ ہو جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی اپنے بندے سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے کہ رب فرماتا ہے کہ وہ جس طرح ویسا فرما رہے تھے نا کہ مکھی کے سر، کبھی دیکھیں مکھی کا سر اتنا سا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس سر کے برابر بھی اگر آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو آ گئے تو رب سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں یا رب تیرے بندوں کو دائیں سے بھی بٹکاؤں گا، بائیں سے بھی بٹکاؤں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، ہر طرف سے اپنے حملے کروں گا اور تیرے بندوں کو تیرے رستے سے بٹکاتے بٹکاتے اپنے راہ پہ چلاؤں گا اور ان سے گناہ کرواؤں گا، ان سے سرکشیاں کرواؤں گا، ان سے میں جھوٹ بلواؤں گا، ہر عیب ان سے کرواؤں گا۔ تو رب نے فرمایا کہ تیرا کام ہے، تو نے ان سے گناہ کرواتے جانے، چاروں سمتوں سے تو حملہ کری لیکن دو سمتیں تو بھول گیا ہے، ایک نیچے کی سمت ہے ایک اوپر کی سمت ہے۔ میرا بندہ جب بھی سجدے میں جا کے مجھ سے توبہ کرے گا میں معافی دے دوں گا، اور جب کبھی اوپر والی سمت پہ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرے گا میں تب بھی اسے معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا اور بندے کا اتنی محبت ہے، اتنا کرم ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں۔ بنی اسرائیل کا دور تھا، تو ایک شخص تھا تو وہ ہر وقت گناہوں میں رہتا تھا۔ ہمارے علاقوں میں نا، بستیوں میں، دیہاتوں میں یہ معاملہ چلتا ہے، ہر شخص کو کسی کو آپ دیکھیں نا گناہ کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو نہ ہی بیٹھو، اس کی نحوست ہمیں بھی لے جائے گی۔ یا کوئی شخص ہے جسے کوئی بات اس طرح کی کر دے کہ وہ جیسی بات کرتا ہے تو وہ نقصان ہو جائے اگلے بندے کا، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی زبان بڑی کالی ہے۔ حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ بہت سخت گناہ ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ جو ہے نا ایک رسم بن گئی ہوئی ہے، تو یہ اسی طرح کا معاملہ تھا۔ تو وہ بستی میں دیکھنا، ایک شخص ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا، گناہوں کے نشے میں رہنا اس نے، تو لوگوں نے دیکھا کہ قہر پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بڑا پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ نحوس ہے، اس کی وجہ سے پوری بستی پہ قحط آ گیا ہوا۔ تو ایسا کرتے کہ اسے نکال کے باہر پھینکتے، اسے بستی سے نکالو تاکہ یہ جائے گا تو پھر اللہ اپنی رحمت کرے گا، تو انشاءاللہ رحمت کی بارش ہو جائے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بستی سے اس شخص کو لیا، اسے گالی گلوچ کیا، اسے مارا پیٹا، مار پیٹ کے تو اسے نا باہر روڑی پہ پھینک کر۔ اب وہ وہاں پر ہے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں اللہ کی ذات نے نا الہام کیا، فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پہ جا، بستی کی فلاں روڑی کے اوپر میرا ایک ولی لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، جا اسے پکڑ کے لاؤ، اس کا کفن دفن کا اہتمام کرو اور اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور یہ اعلان کر دو کہ جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ کریم سب کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے، وہ گئے، انہوں نے جا کے تو اس بندے کو اٹھایا، دیکھا، انہیں تو نہیں معلوم تھا، لیکن جیسے ہی وہ بستی میں لے کے آئے تو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا یہ تو بڑا گناہ گار بندہ تھا، یہ تو بڑا بدکار بندہ تھا، ہم نے تو اسے جو ہے نا بدکار سمجھ کے اور گناہ گار سمجھ کے باہر پھینک دیا، دھتکار دیا تھا، تو یہ کیا معاجزہ ہوا اللہ کے نبی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔
تو اللہ کے نبی بھی شش و پن میں آئے, انہوں نے بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, تو رب نے فرمایا کہ بالکل موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, گواہی ٹھیک دے رہے ہیں, لیکن ہوا یہ تھا کہ جب یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی بستی سے پھینک آئے تھے, تو اس نے صرف یہ خیال کیا کہ یا باری تعالیٰ آج نہ میرا کوئی دائیں جانب مجھے نظر آ رہا ہے, نہ مجھے کوئی بائیں جانب میرا دوست نظر آ رہا ہے, نہ کسی رشتہ دار نے آگے مجھے سہارا دیا ہے, نہ کسی دوست نے آگے مجھے سینے سے لگایا ہے, تو میں کہاں جاؤں, مجھے آپ کے در کے سوا کوئی در نظر نہیں آتا, تو اپنے محبوب کے صدقے, اپنے نبی کے صدقے میرے سارے گناہ معاف فرما کے تو مجھے اپنے سینے سے لگا لے. تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ ساری دنیا اس بندے کو چھوڑ جائے, لیکن میں رب تو نہیں نا اسے چھوڑ سکتا. تو اس وجہ سے جب اس نے یہ توبہ کی تو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو یہ اللہ کی اور بندے کی محبت ہے. ایک شخص تھا تو وہ اسی طرح بستی میں قید آ گیا, تو وہ اب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ساری جو دیہات ہے نا, گاؤں میں بستی ساری ایک جگہ پہ اکٹھی ہو تو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں. اب سارے اکٹھے ہو گئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, پیچھے امتی بھی تھے وہ بھی دعا کر رہے ہیں, لیکن بارش نہیں ہو رہی, سب بڑے حیران پریشان. تو سب دیکھنے لگ پڑے اللہ کے نبی کی طرف. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ کیا معاذ ہے, دعا کر رہے ہیں تیرے بندے ایسی ہیں, تو رحمت فرما, اپنی رحمت کی بارش کر دو. تو وہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے اس اجتماع میں ایک شخص بڑا گناہ گار ہے, اور اتنا گناہ گار ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو تم اعلان کرو کہ وہ شخص اس مجلس کو چھوڑ کے چلا جائے تو میں اپنی رحمت کی بارش کر دوں گا. تو وہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا. اب یہ اعلان کیا تو وہ بستی سے دیکھا کہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں نا, اب کسی کو پتہ چلے کہ میرا عیب ظاہر ہو گیا تو شرمندہ تو ہوگا نا, اسی طرح ہی ہے نا. تو وہ اس طرح سارے دیکھنے لگ پڑے. اب کوئی بھی نہ وہ علاقہ وہ مجلس چھوڑ کے جائے نا, سارے وہیں پہ موجود تھے, تو اللہ کی رحمت برسنے لگ پڑی, رحمت کی بارش ہو گئی. تو اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے, سارے اجتماع والے بھی. تو وہ اللہ کے نبی نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا معاشرہ ہوا, آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں گناہ گار ہے جس کی وجہ سے رحمت نہیں ہو رہی, کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی, تو اس مجلس سے اس اجتماع سے کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا, تو آپ نے اپنی ابر رحمت برسا دی ہے. تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ سے سچی توبہ کر لی دل ہی دل میں, اور میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. جب میں نے اسے معاف فرما دیا پھر وہ گناہ گار نہیں رہا, اور میں نے اپنی رحمت کی بارش برسا دی. اب جو مزے کی بات ہے سننے والی وہ سنیں, ہم دیکھیں کیسے لوگوں کے راز افشا کرتے ہیں. تو اللہ کے وہ نبی ہیں اور رب سے پوچھ رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ وہ شخص کون تھا. تو رب نے فرمایا جب وہ میرا گناہ کرتا تھا, میرا حکم نہیں تھا مانتا, میں نے تب اس کا راز رکھا تھا, اب تو پھر وہ میرا محبوب بن گیا, اب میں کیسے اس کا راز ادا کروں. تو یہ دیکھیں ہمیں کتنا یہ اللہ کی ذات نے اور اللہ کے نبی کے اس کیا درس ملتا ہے کہ ہمیشہ اگر آپ کسی کا عیب دیکھیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ چرچے کرتے پھریں, کیونکہ آپ جب چرچا کریں گے کیا خیال ہے میں حافظ مشتاق کے عیب بتاتا پھروں, میری عزت ہوگی, میری کوئی احترام کرے گا, یا اس کی عزت میں کمی آئے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عزتیں ذلتیں تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ دیکھیں سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گالم گلوچ ہوتے ہیں, کیا کسی کی عزت, ان کی تو خیر عزت ہے ہی نہیں نا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے جسے عزت دی ہوئی ہے اسے اللہ نے مرتبہ دیا ہوا ہے, وہ یہیں پہ رہے گا. اور جسے نہیں مرتبہ وہ آپ جتنا مرضی اسے عزتیں اپنے سر پہ بھی بٹھائیں گے, اللہ نے اسے مقام نہیں دینا, جو مرضی آپ کرتے پھرے. تو گویا کبھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہر شخص کا راز رکھے. اب یہ توبہ کا اگر آپ کا ذوق ہو, مولانا روم کے پاس حاضری دے کے نہ پوچھیں کہ آپ بتائیں آپ توبہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں. بالکل یہ جو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اسی آیت کے ضمن میں جو مولانا روم نے بیان فرمایا نا, وہ میں کل پڑھ رہا تھا تو میری روح میں ایک وجد طاری ہو گیا کہ حضرت صاحب نے کتنی آہوزاری سے کیسے انسان کو بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر, اپنی توبہ کر. دیکھیں آپ گناہ کریں نا, فرمایا کہ اتنے گناہ کرو کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے پہاڑ ہو, لیکن ایک مرتبہ سچے من سے توبہ تو نصوح کرو, اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچے آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست ناراض ہو جائے, کتنے جتن کرتے اسے منانے کے لیے, لیکن یہاں جتن کی بھی ضرورت نہیں, یہاں صرف اس سر کو اللہ کے حضور جھکانے کی ضرورت ہے. اس دل کو صاف کر کے اس جبین کو اللہ کے حضور جھکاؤ, تاکہ اس کو جب تم جھکاؤ گے تو سر بعد میں اٹھاؤ گے, اللہ انشاءاللہ گناہ تمہارے پہلے معاف فرما دے گا. اب مولانا روم کیا فرماتے ہیں, ہر نفس آواز میں آئی دے ہر نفس آواز میں آئی دے
غیب سے ایک آواز آتی ہے، ہر نفس کو ایک آواز آتی ہے غیب سے، اور وہ آواز کیا ہے؟ ہر نفس سے آواز می آئی دے غیب ای گناہگار نفس باز آواز کیا آتی ہے کہ باز آ، بھی تیرے پاس وقت ہے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور تجھے اعلان ہو تیرا قبرستان میں، یہ مسجدوں میں، کہ بس اب دیکھیں وہاں پہ جب جانا ہے نا تو کسی نے ساتھ نہیں جانا، جتنا مرضی کوئی میرا رفیق ہے یا جتنا مرضی کوئی میرا قریبی مرید ہے، کسی کو بھی کہوں گا، کبھی دیکھا ہے کسی مرید کو پیر کے ساتھ لیٹتے ہوئے؟ دیکھا ہے کسی کو؟ جتنی مرضی محبت کے دعوے کرے ہیں، تو جب پیر مرتا ہے کیا مرید ساتھ قبر میں لیٹتا ہے؟ یہاں آپ جتنے مرضی اس کے سے دعوے سنیں، وہ آپ کے ہاتھ بھی چومے گا، پیر تک چومے گا، وہ کہے گا کہ میرا سب کچھ آپ ہی ہیں، لیکن یہ وقت ہے یہاں پہ اکیلے جانا ہے، یہاں پہ قبر پہ صرف اور صرف اگر کام آنی ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آمنہ کا لال کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ کو بجائے یہ کہ وہ وقت قریب آئے، آپ کو چاہیے کہ ہم توبۃ النصوح کر کے اللہ کے حضور جو ہے نا وہ معافی مانگے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، اور پھر توبہ کر کے تو ذکر اللہ کی مشق کیا کرے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا توبہ کر دن، توبہ کر دن زی گناہ زی خطا، توبہ کر دن زی گناہ زی خطا، باز آمد سوئے تو ای رب کہ انسان کا کام ہے فقط سوئے رب العالمین دوڑتے جانا۔ دیکھیں آپ نے اپنا کوئی گول سیٹ کیا ہو نا، آپ نے دیکھنا ہو کہ میں اپنے کاروبار میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے اس کاروبار کو چمکانا ہے، اس کاروبار کو ترقی دینی ہے، تو آپ اس کے لیے پوری مشقت اور محنت کرتے ہیں، پوری محنت کے ساتھ دن رات ایک کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے، میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح آپ نے جب اپنے رب کو پانا ہونا تو پھر بھی یہ سجدوں کی انویسٹمنٹ کیا کرو، اس دل سے توبہ کرو، زبان سے ہمیشہ استغفار کی کثرت کرو، یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے، اور یہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ دیکھنا تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی۔ اب چند لمحات کے لیے آپ اللہ کا ذکر کریں، حضرت صاحب بھی بس پہنچ گئے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے۔ اللہ کا ذکر میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس کی مشق بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ مرید ہونا خالی یہ نہیں ہے کہ آئے پیروں کو نذرانے دیا، آشا چومے تو بس چلے گئے، یہ کوئی مریدی نہیں ہے۔ آپ نے جو حضرت صاحب سے آپ کو سبق ملے ہوئے ہیں وہ سبق بھی ادا کیا کرے، گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے بجائے یہ کہ موبائلوں میں 2-2 گھنٹے گھنٹہ سکرول کریں، ایک منٹ تھوڑا زیادہ تو نہیں ہوتا نا، 1 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ کے اندر اندر یا آپ اگر ذکر کرنا شروع کریں، دیکھیں آپ کی روح کیسے آباد ہوتی ہے، دیکھیں آپ کے اندر سے کیسے غلاظتوں کے ڈھیر۔ یاد رکھیں آپ کا ایک کمرہ ہے نا، ایک کمرہ، اور اگر آپ ایک ہفتہ اس کمرے کی صفائی نہ کریں کیا ہوگا؟ گند ہوگا نا، وہاں پہ غلاظت ہوگی وہاں پہ۔ کیا کوئی شخص وہاں پہ جا کے بیٹھ سکتے؟ کسی کو آپ لا کے بٹھاؤ اپنے پیارے کو، کوئی بیٹھے گا وہاں پہ؟ اسی لیے آپ کو اس کی روزانہ دیکھیں اب صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے بھی الحمدللہ روزانہ صفائی کا، یہ جو دل کا کمرہ ہے نا اس کی بھی صفائی کا اہتمام روزانہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں تو کسی دنیا دار نے آ کے بیٹھنا ہے، یہاں تو اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے آ کے بسنا ہے نا، تو اس لیے اس دل کی صفائی کریں گے، یہ کمرہ چمکتا ہوگا تو پھر محبوب کی آمد یہاں پہ ہوگی۔ یہ جو ذکر ہے ذکر اللہ، یہ تنہائی میں روزانہ رات کو 1 منٹ سے ہی 2 منٹ سے ہی آپ یہ کیا کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کیسے ملیں گی۔ اللہ 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 اللہ